بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے ہم سب کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا ہے، اور دولت ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور بابرکت لمحے عطا فرمائے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی غفلتوں کا شکار ان رحمتوں سے فیض یاب نہیں ہو سکے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور وہ ہر لمحہ یہ اعلان کرتا ہے کہ او برائی کرنے والے رک جا، اور اے نیکی کرنے والے آگے نکل آ۔ ہم نے نہ نیکی کی، نہ ہم نے برائی کو چھوڑا، مگر رب ذوالجلال کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہے، اور ہر لمحہ پائے گاہ عرش سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نور ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور میرا بندہ جب مجھے تنہا یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی انجمن میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر انجمن میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اس کی ایک تعبیر محدثین نے یہ کی ہے کہ جب صاحب ایمان جلوت میں کسی اجتماع میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل بلاتا ہے، اور فرشتوں کی محفل میں پھر انبیاء بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر سید الانبیاء بھی ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم اپنے بندے کے ذکر کا اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا فرشتوں، انبیاء اور سید الانبیاء کی محفل میں ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ میری جانب ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک گز بڑھ جاتا ہوں، میرا بندہ جب میری جانب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی ہمارے معمولی سے عمل پر اللہ رب العزت ہمیں بے پناہ نوازتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے نفل کا ثواب ہمیں فرض کا ملتا رہا، ہمارے فرض کا کم از کم ثواب ہمیں 70 گنا ملتا رہا، مگر ساتھیوں ہم نے رمضان کا مہینہ سونے کی نظر کر دیا ہے۔ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، کام نہیں ہے، باہر نہیں جانا، دن بھی سو رہے ہیں، رات بھی سو رہے ہیں۔ سونے کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری پیدائش تو اللہ کے عرفان کے لیے تھی، اللہ کی پہچان کے لیے تھی۔ میں نے جب اپنی آنکھ کھولی نا اور ہوش سنبھالی تو اپنے والد گرامی فنا فی الشیخ والرسول سیدی فقیر فضل حسین قادری سروری سلطانی نور اللہ مرقدہ کی زبان اقدس سے یہی سنا۔ میرے والد گرامی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، کھانا زندگی کے لیے ہے اور زندگی عبادت کے لیے ہے، تو معتقد کہ زیستن برائے خوردن است، اور تیری زندگی اس انداز سے گزر رہی ہے کہ تیری زندگی کا اسلوب کہہ رہا ہے نہیں، زندگی کھانے پینے کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ صاحب ایمان کی سوچ نہیں ہے۔
صاحب ایمان کی سوچ یہ ہے کہ یہ دنیا چند لمحات کی ہے، یہ ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں پر ہم نے آخرت کے کھیت کے اندر نیکی کا بیج بونا ہے تاکہ ہم اس نیکی کا پھل ہمیں قیامت کے دن ملے۔ یہ فکر کہ کھاؤ پیو تے موج اڑاؤ، یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ معاندانہ سوچ ہے، یہ مومنانہ سوچ نہیں۔ مومنانہ سوچ یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے، اور صاحب ایمان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے کہ ہم سو رہے ہوں تو عبادت، ہم کھا رہے ہوں تو عبادت، ہم ٹیکسی چلا رہے ہوں تو عبادت، ایک مزدور گارا ڈھو رہا ہو تو عبادت، ایک معمار اینٹیں لگا رہا ہو تو عبادت، ایک موچی جوتے سی رہا ہو تو عبادت، ایک درزی کپڑوں کی سلائی کر رہا ہو تو عبادت، یہاں تک کہ خامند اور بیوی ملاقات کر رہے ہوں تو وہ عبادت۔ بس نیت کو درست کرنا ہے، ہمیں نیت یہ بنانی ہے کہ باری تعالیٰ ہماری زندگی تیری رضا کی خاطر ہے۔ تصریح فرمائی میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب خامند اپنی اہلیہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو اپنی خواہش نفس پورا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خواہش نفس کو اگر غلط جگہ پر پورا کریں تو پھر؟ عرض کی حضور وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے۔ تو فرمایا جب صحیح جگہ پر پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ تھک جاتے ہیں اور نیند کرتے ہیں اس ارادے سے کہ نیند سے جب اٹھوں گا تو تازہ دم ہو جاؤں گا اور تازہ دم ہو کر رزق حلال کمانے کے لیے اپنے کام پر چلا جاؤں گا، یا تازہ دم ہو کر مطالعہ کروں گا، یا تازہ دم ہو کر اپنی منصبی ذمہ داریاں پوری کروں گا، تو آپ کا سونا عبادت ہے۔ آپ کھاتے ہیں، غذا کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں، مگر نیت یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس کھانے سے میرے بدن کے اندر قوت آئے گی اور بدن کی اس قوت سے میں تیری اطاعت اور فرمان برداری کروں گا، تو آپ کا کھانا عبادت ہے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ملاعبت کرتے ہوئے، اپنی بیوی سے دل لگی کرتے ہوئے، جب تو کھانے کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تجھے صدقہ اور چیریٹی کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ دوسرے مسلمان سے مسکراتے ہوئے ملنا صدقہ ہے۔ اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے اچھا عمل بھی دکھایا گیا اور سب سے برا عمل بھی دکھایا گیا۔ فرمایا سب سے اچھا عمل کیا تھا؟ مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کے راستے سے کسی چیز کو اٹھا دینا، اور سب سے برا عمل یہ تھا کہ مسجد کے اندر اپنے ناک کی رینٹ کو صاف کرنا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد سے صفائی کی خاطر ایک تنکے کو اٹھاتا ہے وہ ایک حور کا حق مہر ادا کرتا ہے۔ ہمارا دین مشکل نہیں ہے، ہمارا دین آسان ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخشش کے سمندر ہمیں اپنے من میں سمونے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے اور ہماری سعادت مندی نہیں ہے کہ ہم نے اپنا رخ اللہ کی جانب نہیں موڑا۔ ہم اپنے سارے کام کو عبادت بنا سکتے ہیں، بس مقصد پیچھے یہ ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہم تیرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو ساتھیو، آج جمعۃ الوداع ہے اور واضح ہے یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماہ رمضان نصیب بھی ہوگا آگے یا پھر نہیں ہوگا۔ یہ بھی کب پتہ ہے کہ آج کا جمعہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب سے یقینی چیز موت ہے اور سب سے غیر یقینی چیز جو ہے وہ زندگی ہے۔ اور ہماری یہ نادانی نہیں ہے کہ ہم سب سے یقینی چیز کے لیے نہیں، سب سے غیر یقینی چیز کے لیے دن رات مصروف ہیں۔ بڑی ایک اہم بات کرنے والا ہوں اور توجہ سے سماعت کرنا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں۔ ان کی بہت بڑی عربی کی ایک مشہور زمانہ تفسیر ہے جس کا نام تفسیر کبیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کا معنی مجھے ایک مارکیٹ سے سمجھایا، اور میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں، اور اچھی بات کو بار بار کہنا یہ طریقہ قرآن ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا اور بازار میں ایک شخص برف بیچ رہا تھا، اور وہ آواز یہ لگا رہا تھا کہ ارحموا علی من یذوب رأس مالہ،
کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا اصل مال اور جس کا کیپٹل پگھلا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، غور سے یہ بات سننا۔ کاروبار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کا کپڑے کا کاروبار ہے، آپ نے دکان کھولی، شام تک کوئی گاہک نہیں آیا، آپ کا کپڑا تو محفوظ ہے نا، کل بک جائے گا، پرسوں بک جائے گا، اگلے دن بک جائے گا۔ آپ یہ کاروبار چھوڑ کر کوئی اور کاروبار شروع کر لیں گے۔ کتابوں کا کاروبار ہے، ایک گاہک نہیں آیا، شام کو آپ کی کتابیں تو محفوظ ہے نا، آپ کا اصل مال تو محفوظ ہے نا، جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو محفوظ ہے نا۔ مگر اگر برف کا بلاک ہو آپ کے سامنے اور برف کا بلاک پگھل رہا ہو، وہ میلٹ ہو رہا ہو، اور کوئی لینے کے لیے نہ آئے تو شام کو بلاک گھر لے جائیں گے، بلاک تو پگھل جائے گا۔ ہماری زندگی ایک برف کے بلاک کی مانند ہے، وہ ہر لمحہ پگھل رہی ہے۔ ہماری عمر بڑی نہیں ہو رہی، ہماری عمر ہر لمحے کے ساتھ چھوٹی ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنا حساب کرنا چاہیے، بلکہ ہر روز، جس طرح ہم اب ٹیکسی کرتے ہیں، جس طرح ہم بزنس چلاتے ہیں، تو ہر شام کو اکاؤنٹس بناتے ہیں نا کہ کتنی سیل ہوئی، کتنی ہماری انکم ہوئی، کتنی آؤٹ گوئنگ ہے، کتنی کمنگ ہے، ہر روز حساب کرتے ہیں نا۔ سونے سے پہلے ہر روز حساب کریں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لینے والا کوئی اور ہو، خود اپنا حساب کر لو۔ پھر کلمات طیبات، میرے آقا کے کلمات نور دلوں کا سرور ہیں اور روحوں کی مٹھاس ہیں۔ ایک ایک فرمان نور ایسا ہے کہ سونے سے بھی کوئی اچھی چیز ہو تو اس سے لکھنے کے لائق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے کی یوں تیاری کرو کہ گویا تم مر چکے ہو اور تمہیں اللہ رب العزت کے بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو رہے ہو، اس انداز سے زندگی گزارو۔ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اور اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کوئی اور لے۔ حساب ہوگا، حساب ہوگا، ایک ایک عمل کے بارے پوچھا جائے گا، ایک ایک سوچ کے بارے پوچھا جائے گا، ایک ایک کام کے بارے پوچھا جائے گا۔ یومئذ عن النعیم، نعمتیں جو ہم شب و روز استعمال کر رہے ہیں نا، یہ خوبصورت لباس، یہ زرق برق پہناوے، یہ بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، یہ خوبصورت اپنے قالین والے محلات اور مکانات اور 2-3 لاکھ پاؤنڈ کے مکانات اور بنگلے، ان کے بارے سوال ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا کی تعریف کرو، فرمایا میں دنیا کی کیا تعریف کروں؟ حرام پر عذاب ہے، حلال پر حساب ہے۔ جو ہم حرام کرتے ہیں اس پر عذاب ہوگا، جو ہم حلال کرتے ہیں اس پر حساب ہوگا، اور حساب لینے والا رب العالمین ہوگا۔ رب العالمین حساب ہم سے لے گا، اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ وہ ذات حساب لے گی جو علیم بذات الصدور ہے، اور بعثر ما فی القبور، جو وحصل ما فی الصدور، قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا اور سینوں کو اگال دیا جائے گا۔ یہاں پر آپ ملمہ کاری ہم کر سکتے ہیں، یہاں پر اپنی محبت کو نفرت دکھا سکتے ہیں اور نفرت پر محبت کا کوٹ چڑھا سکتے ہیں، مگر وہ ذات کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا جو دلوں کے ارادوں کو ارادہ پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے، جو ہمارے ذہن میں آنے والی نیت کو نیت ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اپنی نیتوں کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور کوئی وقت نہیں کب موت کی آندھی چلے اور ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ ہر رات اس انداز سے سوو کہ خدا جانے صبح ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں نصیب ہوگی۔ ہر دن اس طرح گزارو کہ شاید رات نصیب ہوگی یا نہیں نصیب ہوگی۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ اے خواجہ چہ پرسی شب قدر نشانی، ہر شب قدر است گر قدر بدانی۔ اے بزرگ، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ شب قدر کون سی ہے اور شب قدر کی علامتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں ہر شب قدر است گر قدر بدانی، اگر تو قدر دان ہونا تو تیری ہر شب قدر ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں خبر کہ اگلا لمحہ میرے زندگی کا ہے یا نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ہر روز اعلان ہوتا ہے ماتا فلان ماتا فلان، کہ فلاں شخص دار فانی سے انتقال کر گیا، فلاں شخص فوت ہو گیا۔ کسی دن یہ اعلان ہوگا کہ ماتا عمر ابن الخطاب، کہ آج عمر ابن خطاب کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ اعلان ہوا۔ اور ایک دن آپ اعلان سنیں گے
کہ محمد حسین ساجد الہاشمی رضا الہی سے انتقال کر گیا. یہ اعلان ہوگا، یہ آپ کے بارے بھی ہوگا، یہ میرے بارے بھی ہوگا، اور ہم لوگوں کے جنازے جو کاندھوں پر اٹھاتے ہیں ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا. مگر روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے دفنایا بس اسی نے مرنا ہے. میں نے جنازے کے موقع پر لوگوں کو کہے مار کر ہنستے دیکھا ہے، اور امام صاحب تھک جاتے ہیں بار بار منتیں کرتے ہوئے. جنازے کے موقع پر ہم خاموشی اختیار نہیں کرتے. جنازے کا مین مقصد ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا تھا. جنازے میں شامل ہونے سے ایک مین مقصد یہ تھا کہ ہم سوچیں کہ ایک دن ہمارا جنازہ جہاں پڑا ہوا ہوگا، اور یہ بھی خبر نہیں کہ پڑا ہوا ہوگا یا ہماری موت کس عالم میں ہو جائے گی. مگر روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے دفنایا بس اسی نے مرنا ہے. ہم اپنی زندگی اس انداز سے گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے مر جانا ہے. سنیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا کا ارشاد نور سنیں اور اپنے اسلوب زندگی کو ٹٹولیں. میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہ، جتنا اس دنیا کے اندر رہنا ہے نا، اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو. وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهِ، اور جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے آخرت کے لیے اتنی محنت کرو. دنیا کے اندر ہم نے کتنا رہنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 70 سال 80 سال. اور آخرت کے لیے کتنا رہنا ہے؟ وہاں پر تو حد ہی نہیں ہے، کنارہ ہی نہیں ہے، کوئی تناہی ہی نہیں ہے. تو اس فانی زندگی کے لیے باقی زندگی کو تج دینا اور نظر انداز کر دینا یہ حکمت و دانائی نہیں ہے. تو فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے آخرت کے اندر رہنا ہے. وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ عَلَيْهِ، اور اللہ کے لیے اتنی محنت کر جتنی تجھے اللہ کی ضرورت ہے. وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِ، اور دوزخ کے لیے اتنے کام کر جتنا تو دوزخ کو گوارا کر سکتا ہے. اور ساتھیوں پتہ ہے دوزخ کا کم از کم عذاب کیا ہوگا؟ ایک لپکا جہنم کے شعلے کا پاؤں کے تلوے سے لگے گا اور اسی لمحے دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا. جہنمی لوگ جب پانی پینے کے لیے مانگیں گے نا تو ایک طرف ان کو گند اور غلاظت دیا جائے گا اور دوسری طرف ابلا ہوا پانی دیا جائے گا، ابلتا ہوا. اور جب وہ پانی کا پیالہ اپنے منہ کے قریب کریں گے تو منہ کی کھال ادھڑ کر اس پیالے کے اندر آ جائے گی. یہ جو اس دنیا کے اندر ہم ساری آگ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہے، محلات میں ہے، فیکٹریوں میں ہے، کارخانوں میں ہے، جس سے لوہے پگھلتے ہیں، یہ ایک دوزخ کی آگ کے ایک شرارہ ہے جو شرارہ 60-70 ہزار تک کے لیے پانی کے اندر بھگویا گیا تھا. جس کے ایک شرارے کا عالم یہ ہے جو 70,000 بھگویا گیا، اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو ہمیں اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے بنانا چاہیے. نہ کہ والد گرامی فرماتے تھے کہ خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، کھانا تو زندگی کو بچانے کے لیے ہے بھائی، اور زندگی تیری عبادت کے لیے ہے. تو معتقد کہ زیستن برائے خوردن است، تو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نہیں زندگی کھانے کے لیے، نہیں کھانے کے لیے زندگی نہیں ہے، زندگی اللہ رب العزت کی پہچان کے لیے ہے. جمعۃ الوداع کا دن ہے، غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور پھر مصلی ڈال کر بیٹھ جائیں. سر جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور رخ والضحیٰ کا اور زلف واللیل کا اور گیس و عنبری کا اور عارض مہتاب کا اور لحیہ تابندہ کا اپنے ذہن میں تصور لے آئیں. یوں سمجھیں کہ آپ مدینۃ المنورہ گنبد خضرا کے سائے تلے بیٹھے ہیں، اور بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور پھر عرض کریں یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب
شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کریں، صلاۃ و سلام کے تحفے اللہ کے محبوب کو بھیجیں، اللہ کے محبوب قبول کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اور جمعۃ المبارک اپنا معمول بنا لیں، کم از کم 100 بار اور ہو سکے تو 313 بار آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمایا ہے، میں نے تو بارہا یہ التجا کی ہے کہ گھروں کو مسجدیں بنا لو، ایک کمرے کو مختص کر دو، اٹھا دو وہاں سے بیڈ کو، اس کے اندر مسجد کا ماحول قائم کر دو، مسجد کی طرح اس کے اندر ڈیکوریشن پیسز لگا دو، ایک طرف خانہ کعبہ کی تصویر لگا دو، وہاں ساری عبادت کرو، سارے مل کر بیٹھو، آپ میں سے ایک ایک کتاب لے لے اور اس میں سے ایک حدیث پاک پڑھ دے، پھر نماز ادا کرو اور جماعت کے ساتھ ادا کرو، گھر میں اذان دو، گھر میں سنتیں ادا کرو، پھر تکبیر کہی جائے، پھر اقامت کہی جائے، پھر ایک امام بن جائے، اور ہر صاحب ایمان کو امامت کرنی آنی چاہیے۔ فقیر سکھانے کے لیے تیار ہے، اور فقیر نے یہ ارادہ کر رکھا ہے، انشاءاللہ العزیز ٹائم کا اعلان کروں گا عید الفطر کے دن، اور آپ سے آن لائن محو گفتگو ہوں گا عید کے حوالے سے، اور پھر ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں گے، نوافل ادا کریں گے۔ وہ عید کی نماز نہیں ہوگی، وہ نوافل ہوں گے، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور التجا کریں گے عالم اسلام کے لیے۔ وقت کا میں اناؤنس کر دوں گا کہ کس وقت سے کس وقت تک تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، اور میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کی خدمت اقدس میں ہوں گی، پھر ہم سب اللہ کی بارگاہ میں نفلی عبادت کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے رومز تیار کر لیں، ٹیلی ویژن پر یہ دیکھیں، بچوں کو دکھائیں، سامنے بیٹھیں، اور پھر وقفہ ہوگا عبادت کے لیے، اور پھر ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ اس کام میں جہاں بھی بس رہے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ میرے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور میں کسی شہرت کے لیے کام نہیں کر رہا، مجھے نہ سبسکرپشن چاہیے، نہ لائکنگ چاہیے، میں تو میرے آقا کی نوکری کر رہا ہوں کہ تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کسی، میں تو یار کو ملنا چاہتا ہوں۔ اور میرے والد گرامی یہ فرمایا کرتے تھے، جو میں نے ہوش سنبھالتے ہی سنا، کہ کسے نے جا کے جبہ دستار منگیا، اساں تے باہو یار کولوں یار منگیا۔ میں تو اپنے مرشد صادق سے اپنے محبوب کامل کا ایک جھلک مانگتا ہوں۔ وہ میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا میں نہیں رہوں گا، مگر کچھ صاحبان ایمان ہوں گے کہ ان کی تمنا ہوگی کہ ان کا سب کچھ کوئی لے لے اور ایک جھلک میرے چہرے کی ان کو دکھاتے۔ میرے آقا، میں بھی آپ کے قدموں پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جامع کی طرح عرض کرتا ہوں، میرے آقا میرے گھر تشریف لے آئے، اس فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر آپ کے نالین شریفین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جمعۃ الوداع ہے، اکٹھے نماز ظہر ادا کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ وہ بڑے کریم آقا ہے، بڑے رحیم، دونوں کریم ہیں، اللہ بھی کریم ہے، اس کے محبوب بھی کریم ہے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام ادا کریں، پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی جو بھی آپ کے الفاظ ہیں خود دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، وہ الفاظ کے پیچھے آپ کی تمنا اور آرزو کو دیکھتا ہے۔ پھر میرے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اپنی زندگی کے اسلوب کو بدل ڈالیں، اٹھ جائیں۔ جب موت کی آندھی آ جائے گی پھر کچھ بس نہیں چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا تیرا مال وہ نہیں ہے جو تجھے بچا کے رکھ رہا ہے، وہ تو اپنے ورثاء کے لیے رکھ رہا ہے۔ تیرا مال وہ ہے جو تو اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ اور صاحبان ایمان کی علامت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کے پاس وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، دن رات خرچ کر رہا ہوں، یہ اس کی توفیق ہے۔ مجھے کوئی فخر نہیں ہے
کہ علالت طبع کے باوجود، شدید درد کے باوجود اس نے توفیق عطا کر رکھی ہے، میں اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔ جس کو جو جو نعمت ملی ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، یہ آپ کا خرچ کرنا آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ وہی امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں اپنا سارا مال قبر میں لے جانا چاہتا ہوں، دنیا میں کچھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کے نام پر خیرات کر دو، اللہ کے نام پر جو ہم مال دیں گے وہ مال ہمارا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، ایک زوجہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ فرمایا ایک جانور ذبح کیا تھا، یہ ایک دستی رکھ چھوڑی ہے، باقی سب اللہ کی راہ پر دے دیا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ پر دیا ہے وہی تو بچا ہے، اور یہ جو بچایا ہے یہی تو کھٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے، اور اللہ کی عبادت وہ مقدار مانگتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اس کا ترتب معیار پر، کوالٹی پر ہوتا ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہوتا۔ 2 دن یا 3 دن باقی ہیں اللہ کی عبادت، اور یہ نظر کر لو کہ ہم نے اپنی زندگی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات نور کی روشنی میں گزار۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے دوستو، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا تھا نا، مفسرین فرماتے ہیں اس دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا پتہ کیا ہے؟ وہ سونے کے 2 پتھرے تھے جن پر لکھا تھا کہ اے انسان، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے تیرے رزق کا تعین کر دیا ہے، پھر تو حرام کے راستے کے اوپر جاتا ہے۔ رزق حلال انسان کے لیے ایمان کے کام کرنے کے لیے تقویت کا باعث بنتے، جو خون ہمارے اندر اگر حرام کا دوڑے گا تو پھر ہم حرام کاری ہی کریں گے۔ ٹنکی کے اندر اگر گندا پانی ہو تو ٹوٹیوں سے اچھا پانی نہیں نکل سکتا۔ ہمیں ٹنکی کو صاف کرنا ہے، اس حوض کو صاف کرنا ہے۔ اگر ہم حرام کی غذا کھاتے رہے اور کھلاتے رہے پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھرو گے سو کرو گے، اصل تو محاورہ نے جو کرو گے سو بھرو گے، یعنی جیسا کرو گے ویسا آپ کو بدلہ ملے گا۔ کسی نے اس کو الٹ بنا دیا، اس نے کہا جو بھرو گے نا پیٹ کے اندر وہی کرو گے۔ اگر گند بھرو گے نا تو آنکھیں بھی گندی ہوں گی، گندی نگاہوں سے دیکھو گے۔ جب اندر حرام کا مال آئے گا نا تو پھر منہ کے اندر بھی بکواسات اور مغلظات آئیں گے، پھر کانوں کو بھی گانے اور فحش باتیں سننے میں لذت آئیں گی، آنکھوں کو بھی حسین باتیں نہیں فحش باتیں سننے میں لذت آئے گی، کیونکہ اندر جو گند بھرا ہے۔ اور وہ حوض کا نکلے گا نا، جس ٹوٹی سے بھی نکلے گا گند ہی نکلے گا نا۔ اپنے حوض کو صاف کر لو۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں لمبی بات نہیں کرتا، بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک نیک شخص تھے، ان کی اولاد تھی، ان پر قحط سالی آ گئی، غربت آ گئی، افلاس آ گیا، تنگی آ گئی۔ کئی دن فاقے میں گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ ان کی ایک جوان خوبصورت بیٹی تھی، ایک دن وہ غلط ارادے سے گھر سے نکل گئی۔ باپ پریشان ہے، باپ متقی پرہیزگار ہے، بیٹی جوان ہے، خوبصورت ہے، کہیں چلی گئی۔ شام کو آنسو بہاتے ہوئے واپس آ گئی۔ بیٹے نے باپ نے گلے سے لگایا، پوچھا بیٹے کہاں گئے تھے، کیا ہوا؟ کہا ابا جی تنگ آ کر جسم بیچنے کے لیے گئی تھی، لیکن سارا دن بازار میں کھڑی رہی ہوں، کسی نوجوان نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹی نہیں دیکھ سکتا تھا، تیری جانب کوئی نگاہ بد نہیں اٹھ سکتی تھی کہ تیرے باپ نے کسی کی جانب نگاہ بد نہیں اٹھائی۔ یہ زمانہ مکافاتی عمل کا ہے، جو بھرو گے سو کرو گے۔ یہ جو دن رات ہم محنت کر رہے ہیں نا، اس میں دیکھیں کہ رزق حرام تو ہم نہیں کما رہے، کہیں ہماری اس کام کے لیے نمازیں تو مس نہیں ہو رہی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو نظر انداز تو نہیں کر رہے۔ گھاٹے کا سودا ہے میرے یارو، گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جو آخرت کے اندر رہنا۔ آخر میں نے ایک ضروری بات عرض کرنی ہے، اور اس میرے پیغام کو پہنچا دو، روئے زمین کے ہر صاحب ایمان تک پہنچا دو۔ قضائے عمری کی جاتی ہے جمعۃ الوداع کے دن، اور اس کا طریق یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں فرض فجر کے پڑھ لیجئے، پھر 4 فرض ظہر کے پڑھ لیجئے، پھر 4 فرض عصر کے پڑھ لیجئے، پھر 3 فرض مغرب کے پڑھ لیجئے، پھر 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر پڑھ لیجئے، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ عمر بھر کی نمازوں کی قضا ہوگی۔ یہ غلط ہے، 100% غلط ہے، اس میں بال برابر بھی سچائی نہیں۔ جب تک آپ اپنی نمازیں قضا نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ایک نماز کے فرض پڑھنے سے عمر بھر کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی۔
اور نمازوں کا قضا کرنا یہ اولین ذمہ داری ہے ہر صاحب ایمان کی۔ اسلام صاحب ایمان سے تصور نہیں ہے کہ وہ نماز کو قضا کرے، اور اگر اس سے نماز قضا ہو جائے تو پھر اگلی نماز سے پہلے اس کو ادا نہ کرے۔ یہ زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، وہ مومنانہ زندگی نہیں ہے، کسی لمحے بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھول لو، میں عرض کر رہا ہوں، آنکھیں بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھول لو، یعنی مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لو۔ اللہ رب العزت مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ رب العزت اس گناہگار کی بھی بخشش فرمائے۔ کوئی صاحب کسی نوعیت کا سوال کرنا چاہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیجے، میں اولین فرصت میں جواب دوں گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 07780665307۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔